امن، انصاف اور مضبوط ادارے، یہ پائیدار ترقی کا 16واں ہدف ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں حکومتیں بڑے بڑے شاندار وعدے کرتی ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ان میں سے کتنے پورے ہوتے ہیں؟ آج ہم نفاذ کے خلا کی گتھی سلجھائیں گے، یعنی وہ فاصلہ جو اچھی پالیسیوں اور زمینی حقیقت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم پاکستان کی مثال دیکھیں گے کہ اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اقوام متحدہ کا پائیدار ترقی کا ہدف نمبر 16۔ یہ دنیا بھر کے لیے طے کیے گئے ان عالمی مقاصد میں سے ایک ہے جن کا مقصد ایک بہتر مستقبل بنانا ہے۔ یہ صرف کوئی ہدف نہیں بلکہ سچ پوچھیں تو یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے۔ ذرا سوچیں، جس طرح ایک بہترین کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک اچھا آپریٹنگ سسٹم یعنی ایک سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح صحت، تعلیم اور معیشت جیسے شعبوں کو ٹھیک سے چلانے کے لیے اچھی حکمرانی، انصاف اور مضبوط اداروں کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ ہوئے ترقی کے سافٹ ویئر۔ اور یہیں سے ہمارے تجزیے کا سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے کہ آخر ہوتا کیا ہے جب قوانین اور ادارے کاغذ پر تو بہترین نظر آتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یہی وہ پہیلی ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی سوال کے جواب کے لیے پاکستان ہماری کیس سٹڈی بنتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں قوانین اور اداروں کا ایک بہت مضبوط ڈھانچہ موجود ہے، لیکن زمینی حقائق وہ ایک بالکل مختلف اور کافی پیچیدہ کہانی سناتے ہیں۔ یہ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کی کہانی کے دو بالکل مختلف رخ ہیں۔ ایک طرف مضبوط آئین، آزاد عدلیہ اور کرپشن کے خلاف بڑے بڑے ادارے، اور دوسری طرف ہیں عالمی درجہ بندیوں کے یہ تشویشناک اعداد و شمار۔ یہی وہ نفاذ کا خلا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ خلا پیدا ہوتا کیوں ہے؟ آئیے اس کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اس تفتیش کا آغاز کرتے ہیں نظام انصاف سے۔ پاکستان میں سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے انصاف تک رسائی۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ نظام بہت سست، بے حد مہنگا اور عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی 2024 کی رپورٹ کو ہی دیکھ لیں، پاکستان 142 ممالک میں سے 129ویں نمبر پر ہے۔ یہ صرف ایک رینکنگ نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی انصاف تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی کہانی سناتی۔ اور اس مسئلے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے عدالتوں میں جمع 20 لاکھ سے بھی زائد مقدمات کا انبار۔ یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ پورے عدالتی نظام کو بالکل مفلوج کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے انصاف میں تاخیر کی صورت میں۔ اور اس سست نظام کی سب سے بھاری قیمت عام انسان ادا کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جیلوں میں ہر 10 میں سے 6 قیدی سلاخوں کے پیچھے صرف اس لیے ہیں کیونکہ ان کے مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا، اور یہ انتظار مہینوں کا نہیں بلکہ کئی بار سالوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بڑے مسئلے کی طرف، بدعنوانی اور جواب دہی کا نہ ہونا۔ یہ وہ دمک ہے جو اندر ہی اندر اداروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2024 کی رپورٹ میں پاکستان کی درجہ بندی اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ لگنے لگے کہ نظام میں رشوت و اقربا پروری عام ہے تو ظاہر ہے وہ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کہانی صرف ناکامیوں کی نہیں ہے، ایک متوازن نقطۂ نظر بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اب پاکستان میں کامیاب نفاذ کی ایک بہت طاقتور اور متاثر کن مثال دیکھتے ہیں۔ یہ پائیدار ترقی کے اہداف کا ایک خاص ہدف ہے جس کا مقصد ہے کہ 2030 تک ہر شہری کو قانونی شناخت فراہم کی جائے، جس میں پیدائش کی رجسٹریشن بھی شامل ہے۔ اور یہاں آتی ہے پاکستان کی ایک شاندار کامیابی کی کہانی، نادرا۔ اس ادارے نے 96% سے زائد بالغ آبادی کو شناختی کارڈ فراہم کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ جب نیت صاف اور حکمت عملی درست ہو تو پاکستان بھی عالمی معیار کے ادارے قائم کر سکتا ہے اور چلا سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلا؟ ہم نے جو کچھ بھی دیکھا اس سے ہم شروع میں اٹھائے گئے سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے اہم سبق کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جملہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ مسئلہ قوانین یا اداروں کے نہ ہونے کا ہے ہی نہیں بلکہ ان پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد نہ ہونے کا ہے۔ اصل چیلنج کاغذ پر موجود ڈھانچے کو ایک عملی حقیقت میں بدلنا ہے۔ تو پھر سبق کیا ہے؟
دیکھیں قوانین اور ادارے بنانا تو بس پہلا قدم ہے، اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، ان قوانین کو نافذ کرنا، جواب دہی کو یقینی بنانا اور سب سے بڑھ کر عوام کا اعتماد جیتنا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، جو صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں ترقی کے چیلنج کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ اصل جنگ قوانین بنانے کی نہیں، بلکہ ان قوانین کو زمین پر ایک زندہ حقیقت بنانے کی ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔